چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں مرنا بھی ضرور ہے، پھر یہ بات ہم کو حقیقت ہے، ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ میں بتا دوں آپ کو کہ ہمارے سماج کے اندر جو ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں غیر قوموں کی نقل میں غیر قوموں کی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہم پہلی علی مناتے ہیں، ہم 5 جنوری کے دن جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کہتے نیا سال مبارک ہو۔ یاد میں ایسا کہنا جائز نہیں ہے، یہ کہنا نیا سال مبارک جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، پہلی بات سن لیجیے، ہمارے نیا سال یہ نہیں ہے، ہمارے نیا سال محرم کا مہینہ ہے۔ اسلامی کے اعتبار سے پہلا مہینہ جو ہے محرم کا ہے، اور اس کی پہلی تاریخ ہے۔ یاد رکھیے، وہاں بھی ہمیں نہیں کہا گیا کہ ہم نئے سال مبارکباد پیش کریں، ہمیں وہاں بھی نہیں کہا گیا کہ نئے سال مبارکباد پیش کریں۔ تو چونکہ نبی نے نہیں کہا ہے، مسلمان مسلم کہا جاتا ہے، تو مسلمان وہ کام کرے جو اللہ کے نبی سے اور اللہ کے قرآن سے ثابت ہو۔ جو ثابت نہیں ہے اسے عمل نہ کیا جائے، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اس بات کو حکم نہیں دیا ہے کہ وہ کام کریں کہ ہم مبارکباد پیش کریں۔ جب محرم کے مہینے میں ہمارا پہلا مہینہ ہے، وہاں مبارکباد جائز نہیں ہے، تو اس جنوری کے مہینے میں مبارکباد پیش کرنا یقیناً یہ ظلم ہے، جہالت ہے، نادانی کی باتیں ہیں، حماقت کی باتیں ہیں۔ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں جان رہے ہیں کہ ایسا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ آپ جو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بعد سوال کرے گا کہ کیا میں نے تو حکم دیا تھا کہ تم یہ کام کرو؟ اللہ سے پوچھے گا، کیونکہ ابو شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 10:31 ہے، لیکن باتیں ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی دوسری قوم کے طریقوں کو اپناتا ہے اسی میں شمار کیا جائے گا۔ اگر کوئی یہودی کے طریقوں کو اپناتا ہے یہودی میں شمار کیا جائے گا، اگر کوئی کافر طریقوں کو اپناتا ہے تو کافر میں شمار کیا جائے گا، اگر کوئی کسی فلمی ہیرو کے طریقہ اپناتا ہے اسی میں شمار کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو شخص جس قوم کے طریقے کو اپناتا ہے اس کا قیامت دن حشر اسی ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر قیامت دن یہودی کے ساتھ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا حشر عیسائی کے ساتھ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت دن ہمارا حشر جو ہے کفار کے ساتھ ہو، تو شوق سے تو چاہیے کیجیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر جو ہے انبیاء کے ساتھ ہو، صلحاء کے ساتھ ہو، صدیق کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، تو وہ کام قطعی مت کیجیے جو قوم دوسروں کے کام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا ہے کہ جو آدمی، جو انسان جس قوم کے طریقہ اپناتا ہے اسی کے ساتھ وہ قیامت دن جمع کیا جائے گا، اسی کے ساتھ وہ ہوگا، یعنی جہنم کے اندر ہوگا، جنت کے ساتھ بھی ہوگا، جو وہ آدمی جہاں ہوگا وہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ ہم غیروں کے طریقوں نہ اپنائیں، ہمارے اسلام کافی ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دیکھیے آج کو کون سی جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو میرے دشمن کو، آپ کے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو میرا دشمن ہے اور تمہارا دشمن ہے دوست مت بناؤ۔ یاد رکھیے میرا دشمن کون ہے؟ اللہ دشمن کون ہے؟ اللہ دشمن وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودی اللہ کا دشمن ہے کیونکہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا نام لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ محمد لگا رہا ہے، اراد محمد عزیر جو اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ دشمن ہے۔ اللہ دشمن کون ہے؟ اللہ دشمن عیسائی ہے۔ عیسائی کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم یہود کو، نصارہ کو میں دوست نہ بناؤ، یہ اللہ کا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، تو تمہیں اللہ سے پیار ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے واسطے ان سے
हमारी नादानी की बात होगी। अल्लाह फरमाता है लन तंज़ल यहूद वलन नसरा ततबी मिल्लतहुम कि ऐ लोगों सुनो कि यहूद के नसारा तुमसे राज़ी न होंगे, तुमसे खुश न होंगे। यहूद नसारा तुमसे खुश न होंगे यहाँ तक तुम उनके मजहब की पैरवी करने लगो। मतलब ये जब तक तुम यहूदी नहीं बन जाते हो तो तुमसे खुश नहीं होंगे, जब तक ईसाई तो तुमसे खुश नहीं होंगे। मतलब ये है कि यहूदी नसारा तो यहाँ खुश नहीं होंगे। हाँ इतना ये कि आप यहूदी बन जाए, ईसाई बन जाए, तब खुश हो सकते हैं, खुश नहीं हो सकते हैं। ये बड़ी शातिर कौम है, ये कभी भी आप खुश नहीं होंगे। जब मुसलमानों को खुशी पहुंचती है, तकलीफ होती है। जब आपको खुशी दौलत आएगा तो वो आप उनको तकलीफ होती है। जब आप आराम से रहते हैं वो तकलीफ होती है। तो मुसलमानों को पता मिलती है वो उनके दिल में जो दिल में तुरंत तकलीफ होती है। ये कोई नई बात नहीं है। यार किसको प्यार की जब रसूल मक्का से मदीना आए थे, मक्का से मदीना आने के बाद पहले आप मुसलमानों के अंदर भाईचारे की बजाय कायम की। कहा कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जब ये बात हो गई तो आपने चाहा कि यहाँ पर इस आसपास में जो यहूद के राज्य बसते हैं, बनी कुरैज़ा है, बनी नज़ीर है, बनी कैनुका है, यहूद की बस्तियाँ हैं, आपने चाहे इसे मुआहदा कर ले ताकि कुछ अमन रहे, शांति रहे, जहाँ कोई जिंदान का साथ कर सके। आपने चाहा, आपने फिर उनसे मुआहदा किया, यहूदी मुआहदा कर भी लिया कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी तकलीफ के साथ हैं। लेकिन क्या हुआ, आगे बढ़ गए। जब जंग के बदल हुई, जंग के बदल में मुसलमानों को शिकस्त हुई, काफिरों को हार हुई, इस बात की खबर यहूदियों की मिली। यहूद परेशान हो गए, कहा ये गाजी हो रहा है, बहुतों को तकलीफ हुई, तकलीफ भी नहीं हुई। लेकिन यहूदी मक्का गए। मक्का जाने के बाद मक्का के काफिरों को बरगलाया, उकसाया और कहा कि कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान एक मोहम्मद के मानने वाले आप पे गालिब हो जाए, पता पा जाए, जितनी जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, याद रखे हम आपके साथ हैं। मक्का के काफिरों को मुसलमानों के खिलाफ उभारा इस नतीजे में जंग बंद हुई, इस नतीजे में जंग अहज़ाब हुई। फिर आप रसूलुल्लाह ने जब लगातार देखा यहूदी की साजिश बढ़ती जा रही है, यहूदी मुसलमानों के खिलाफ गिर पड़े हैं, ये कौन दिन आया रसूलुल्लाह ने यहूदियों को बनी कुरैज़ा के लोगों को मदीना से निकाल बाहर किया, जल्दी है खबर भेज दिया, फिर उसको बाहर से निकाला गया। यहूदी ये आपकी खुशी से जलते हैं, जब आपको कुछ आराम मिलता है तकलीफ उसको होती है। अल्लाह फरमाता है लन तंज़ल यहूद नसरा ततबी मिल्लतहुम, ऐ लोगों सुनो यहूद आपसे राज़ी नहीं होंगे यहाँ तक हम उनके मजहब की पैरवी करें। जिसका ये मामला है कि आपकी तकलीफ उन्हें खुश करती है, जब आप तकलीफ होती है, जब आपको परेशानी होती है वो खुश हुआ करते हैं, उनका ये मामला है। फिर हम आप उनसे दोस्ती करें, उनके त्यौहार को मनाएं, उनकी खुशी में शामिल हो। कितनी अजीब बात है, कितनी बुरी बात है। ऐ मुसलमानों अकल से काम लो, अल्लाह के वसल्लम ने इससे हमें मना किया है। इधर से हम पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि मिन हुस्ने इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इब्न माजा की हदीस है कि अच्छा मुसलमान वो है जो ऐसी चीजों को जिसे फायदा ना हो उसको छोड़ दे, जो चीजें बेफायदा हो उसको छोड़ दे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो है नए साल के मौके पर जो तमाशा करते हैं इससे फायदा क्या हमको है? क्या इससे हमारे नेकी में इजाफा होगा? हम जो कर रहे हैं इससे हमारे नेकी में इजाफा होगा? क्या हम इससे अल्लाह राज़ी हो जाएगा? क्या इससे जन्नत भी मिल जाएगी? देखिए हकीकत है तो हम वो काम क्यों करते हैं जो इससे फायदा नहीं हो। लेकिन मान है कि अच्छा मुसलमान वो है जो ऐसा काम नहीं करता है जो काम फायदा हो। एक मोमिन का वक्त की दुआ करता है, मोमिन वक्त को ज़ाया नहीं करता है, मोमिन वक्त की कीमत समझता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द फरमाता है कि हर इंसान को चाहिए
کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ کیا ہے. مطلب یہ کیا میں کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے ہر انسان اپنا محاسبہ کرے. رات کے وقت میں جب اکیلے میں ہو, تنہائی میں ہو, تو اپنا محاسبہ کرے, اپنے گریبان جھانک کر دیکھے, اپنے دل میں جھانک کر دیکھے اس نے کتنے کام ایسے کیے ہیں کہ اللہ راضی کرنے والا ہے. اس نے کل کے لیے کیا کچھ کیا ہے. مرنا ہے نا, کل تو مرنا ہے نا, ہم ہمیشہ کے لیے نا. تو کہا اچھا انسان وہ ہے اور ہر انسان کو چاہیے, ہر نم کو چاہیے انسان اپنا محاسبہ کرے کہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. جب وہ دنیا کو چھوڑ رہا ہوگا تو اس کے ساتھ اس کے باپ, اس کے بیٹے ہوں گے, نہ بیٹیاں ہوں گی, نہ مال و دولت ہوگی. انسان جب جائے گا اکیلا ہاتھ اکیلا جائے گا. اس کے ساتھ اس کے بس اعمال ہوں گے, اچھے یا برے اعمال ہوں گے. اللہ فرماتا ہے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے. یہ سال کا پہلا دن ہے. عقل مندی یہ ہے, ہوش مندی یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کل کیا کیا ہے, پورے سال کیا کیا ہے, اب آئندہ کیا کرنا ہے, پورے سال کیا کیا ہے, کتنے کام ہم نے کل کے لیے کیا ہے, میرے جنت کے مرنے کے بعد کیا ہے. ہم محاسبہ کریں کہ ہم نے پورے سال میں کتنے کام کل کے لیے کیا ہے, کل سے بعد مرنے کے بعد زندگی ہے, کتنے کام کیے. یہی وجہ ہے کہ آپ جب مانتے ہیں اکثرو اللہ باتیں ہیں کہ لذات کو توڑنے والے حال لذات یعنی الموت, کہ اے لوگوں ذکر حال الموت, اللہ باتیں کہ اے لوگوں لذت کو توڑنے والی چیز ہے موت. یاد کرو وہ چیز موت جو لذت کو توڑ دیتی ہے, ظاہر کے نفس کو خواہش کو توڑ دیتی ہے. تو یاد کرو موت یاد کرو کہ موت یاد کرو کہ دنیا سے بے ہوش ہوگا. موت کو بار بار تمہارے ذہن میں ہوگی مجھے مرنا ہے, تو تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے, دنیا کے کاموں کو مزہ نہیں آئے گا. اگر تم نے موت کو یاد نہیں کیا تو پھر دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے. اگر مانتے ہیں کہ اے لوگوں نہیں